Yes, please. بسم الرحمن الرحیم ان الحمد للہ والصلاة والسلام علی سیدنا رسول اللہ علیہ الصلاۃ والسلام۔ اللہ رب ذوالجلال کے فضل و کرم سے آج کی اس اسلامی تربیتی کورس کے اندر آج کی ہماری جو آخری آج کے دن کا جو لیکچر ہے وہ اس میں ہم لوگ شامل ہیں اور شروع کرنے جا رہے ہیں۔ آج جو ہمارے ساتھ ہماری مربیہ ہیں ان کا تعارف اگر مختصر سا میں کرواتا چلوں تو ڈاکٹر ساجدہ جمیل بین الاقوامی اسلامی یونیورسٹی اسلام آباد سے آپ کا تعلق ہے۔ آپ عقیدہ اینڈ فلسفی ڈپارٹمنٹ جو ہے اس سے تعلق رکھتی ہیں، اور جو فارمر چیئر پرسن ہیں فیکلٹی اصول الدین فیمیل کیمپس کی اسی یونیورسٹی سے، اور آپ کی جو گفتگو ہے اکثر مختلف چینلز پر دیکھنے کو ملتی ہے، جن میں پی ٹی وی، سچ ٹی وی، روز نیوز اور ریڈیو پاکستان پہ بھی آپ کے کئی جو لیکچرز ہیں وہ نشر ہو چکے ہیں۔ اسی طریقے سے ڈاکٹر صاحبہ جو آپ کا ٹاپک ہے، جو آپ کا جو تخصص ہے وہ عقیدہ، فلسفی، تصوف، فکر اسلامی اور منطق، یہ سبجیکٹس ہیں خاص طور پہ آپ کے جو آپ پڑھاتی ہیں۔ اور میں ڈاکٹر صاحبہ کے بارے میں یہ بھی کہوں گا کہ ڈاکٹر صاحبہ ہم جو ہمارے انٹرنیشنل اسلامک یونیورسٹی اسلام آباد کے بہت بڑا نام محترم و مکرم پروفیسر ڈاکٹر حسن محمود الشافعی، ان کی تربیت یافتہ ہیں۔ اور ڈاکٹر صاحبہ کا آج کا جو عنوان ہے وہ ہے ہمارا خاندانی نظام درپیش چیلنجز۔ میں محترمہ ڈاکٹر ساجدہ جمیل صاحبہ کو اپنے اس پلیٹ فارم پہ اپنی پوری منتظمین کی طرف سے، انتظامیہ کی طرف سے خوش آمدید بھی کہتا ہوں، اور آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ اپنے کلمات سے ہمیں نوازیے۔ اور میں آپ سے گزارش یہ بھی کرتا چلوں کہ اس وقت ہمارے پاس ملک پاکستان اور پاکستان سے باہر بھی کچھ جو ہمارے طلبہ و طالبات ہیں یہ آپ کو سماعت کر رہے ہیں، اور فیس بک پر آپ کا جو لیکچر ہے وہ لائیو نشر ہو رہا ہے۔ میں گزارش کروں گا محترمہ مکرمہ جناب ڈاکٹر ساجدہ جمیل صاحبہ، اسسٹنٹ پروفیسر، انٹرنیشنل اسلامک یونیورسٹی اسلام آباد۔ جی ڈاکٹر صاحبہ، آپ کو آواز آ رہی ہے؟ السلام علیکم، آواز آ رہی ہے میری؟ جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی ڈاکٹر صاحبہ آپ کی آواز آ رہی ہے، جی پلیز شروع کیجیے۔ بہت شکریہ ڈاکٹر محمد رضوان صاحب، آپ نے بہت اچھا انٹروڈیوس کروایا مجھے۔ اللہ کرے کہ میں آپ کے حسن ظن کے مطابق آج کا جو لیکچر ہے وہ میں پیش کر سکوں۔ اپنی طرف سے میں نے بہت کوشش کی ہے کہ میں اتنے بڑے ٹاپک کو، جو کہ کئی گھنٹوں پہ محیط، بلکہ کئی مہینوں پہ محیط یہ ٹاپک ہے، اور بہت سیریس ٹاپک ہے، جس کی طرف ہمارے آپ لوگوں نے توجہ بھی دلائی ہے، اور ہمارے طلبہ طالبات کو اس طرف ان کی رہنمائی بھی کی ہے، اور انہیں مائنڈ پرووکنگ ٹاپک کی طرف لے کے آئے ہیں۔ انشاءاللہ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے توفیق دے کہ میں چیدہ جو اس کے مین مسائل ہیں اور جو ہمیں پیش چیلنجز ہیں، میں ان کی طرف کچھ نشاندہی کر سکوں۔ باقی انسان تو کامل کوئی بھی نہیں ہے، ہم سب ہی خطاوار ہیں، اور اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہماری خطاؤں کو درگزر فرمائے، اور ہمارے سے اپنے دین کی خدمت کے لیے جو بھی بہترین کام ہو سکتا ہے وہ ہم سے لے۔ آپ کا بہت بہت شکریہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، میں اپنے لیکچر کا آغاز کرتی ہوں اللہ کے تعریف کے ساتھ، اللہ کے حمد و ثنا کے ساتھ۔ الحمدللہ رب العالمین، حمدا کثیرا طیبا مبارکا فیہ، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اپنے ٹاپک کی طرف ہم آئیں تو ٹاپک ہے ہمارا خاندانی نظام اور اس کو درپیش چیلنجز۔
اب ٹاپک آپ جیسے آپ کے سامنے ہے, میں نے اسکرین شیئر کی, آپ سب کو دکھائی دے رہی ہے؟ ذرا سا جی مجھے ڈاکٹر صاحبہ, بتا جی جی جی. تو یہ جو ٹاپک ہے ہمارا خاندانی نظام, اب اس میں ہمیں 3-4 اشیاء کو مد نظر رکھنا ہوگا. پہلا یہ ہے کہ دیکھیں, اس میں ہم نے کہا ہمارے سے کیا مراد, ہمارے سے مراد پاکستانی معاشرہ. پھر خاندانی نظام, اس سے کیا مراد, اس سے مراد یہ میں نے یہاں ایک تصویر پیش کی ہے جس میں ایک امیج بنانے کی کوشش کی ہے کہ پتہ چلے کہ خاندانی نظام سے مراد وہ افراد جن کا ایک بندھن میں جن کا رشتہ جڑتا ہے اور پھر ان سے آگے نسل انسانی پروان چڑھتی ہے. تو اس سے یہ مراد ہے, کیونکہ اور بہت سارے نظام ہیں, جیسے آپ کو نے سنا ہوگا سیاسی نظام ہے, اقتصادی نظام ہے, معاشرتی نظام ہے. تو یہاں خاندانی نظام سے کیا مراد ہے, اس کی طرف انشاءاللہ ہم دیکھیں گے کہ اس سے کیا مراد ہے, اور اس کے بعد چیلنجز کو ہم دیکھیں گے کہ چیلنجز سے کیا مراد, کیا مطلب ہے چیلنج, ہم کس طرح کا چیلنج ہے اور ہم اس کے حل کیا ہو سکتے ہیں. تو چیلنجز, اور یہ بہت, جیسے میں نے شروع میں بتایا کہ بہت بڑا ٹاپک ہے, بہت زیادہ واسٹ ٹاپک ہے. ہو سکتا ہے میں سارے اس کی جوانب کا احاطہ نہ کر سکوں, لیکن کوشش کرتی ہوں کہ جو اللہ تعالیٰ نے مجھے توفیق دی اور میں ان کی طرف نشاندہی کر سکی, وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی انشاءاللہ. اور آخر میں پھر جو آپ کے ذہن میں جو بھی کوسچن آئے گا اسے انشاءاللہ میں جواب دوں گی. تو آئیے پہلے دیکھتے ہیں کہ یہ کیا ہے. اچھا, اب ہم آتے ہیں پہلے, جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ ہمارا سے مراد ہے پاکستانی معاشرہ, پاکستانی خاندان کا نظام, خاندانی نظام. اب یہ پاکستانی, اس سے مطلب ہم پہلے اگر تھوڑا سا یہاں ڈیفائن کر لیں پاکستانی ہم کون ہیں, تو الحمدللہ ہمارے ملک کے ساتھ جو نام لگتا ہے وہ ہے اسلامی جمہوریہ پاکستان. اور ہمارا جو ملک ہے وہ نظریاتی ملک ہے, وہ 2 قومی نظریہ کی بیس پہ معرض وجود میں آیا. اور جو 2 قومی نظریہ ہے وہ آپ سب کو پتہ ہے کہ علامہ اقبال نے ہمیں اس کی طرف ہماری نشاندہی کی تھی, اور کس طرح قائد اعظم نے اس خواب کو جامع تعبیر میں یہ ہمیں یہ سرزمین دی اور اس خواب کا تعبیر پوری کی. تو الحمدللہ ثم الحمدللہ, اللہ تعالیٰ کا ہم سب پہ کرم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو یہ پاک سرزمین دی ہے کہ جس میں ہم اپنے اسلامی عقائد, اسلامی نظریات, اسلامی پریکٹسز, اسلامی اصول, ہم ان پہ چل سکتے ہیں. اور یہ بہت بڑی نعمت ہے, آزادی کی یہ نعمت اتنی بڑی ہے کہ جتنا ہم اللہ کا شکر ادا کریں ہم اس کا حق ادا نہیں کر سکتے. کیونکہ آج دنیا میں اگر ہم دیکھیں تو جو غلام اقوامیں ہیں یا اقلیتوں میں مسلمان رہ رہے ہیں, ان کے ساتھ کیا کچھ ہو رہا ہے. اور میڈیا ہمیں آج چکے دنیا گلوبل ولیج بن چکی ہے, تو ہمیں ساری خبریں موصول ہو جاتی ہیں. ہمارے ہمسایہ ملک میں ابھی آپ کو پتہ ہے کہ منی پور میں کتنا بڑا مطلب مشکلات جو آ رہی ہیں, اور کتنا بڑا کرائسس سے جس طرح ہندوستان گزر رہا ہے, تو وہاں بھی وہ ان کی 2 قوموں کے درمیان یہ جو مسائل ہوئے ہیں, تو اقلیات کو بہت زیادہ مسائل کا سامنا کرنا پڑتا ہے. تو اس حوالے سے ہمیں آزادی کی بہت بڑی نعمت ہے ہمارے لیے الحمدللہ کہ ہمیں وہ مسائل درپیش نہیں ہیں جو ایک اقلیت, مسلم اقلیتوں کو پیش ہیں. تو سب سے پہلے تو اللہ کا یہ شکر ادا کریں. ڈاکٹر صاحبہ, جی میں معذرت خواہ ہوں درمیان میں آپ کو انٹرپٹ کیا. آپ کی سلائیڈ شو نہیں ہو رہی, غالباً آپ شو کرنا چاہ رہی ہیں, وہ شیئر نہیں ہو رہی. ابھی نہیں آئی؟ جی پہلے آ رہی تھی لیکن ابھی سٹاپ ہوا ہے, جسٹ کوئی 2 منٹ پہلے, 1-2 منٹ پہلے. میں دیکھ لیتی ہوں اس میں. جی کائنڈلی وہ دیکھ لیجیے.
ابھی شو ہو رہی ہے؟ جی 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 ڈاکٹر صاحبہ بالکل شو ہو رہی ہے جی، پلیز جاری رکھیے. آپ مجھے ساتھ ساتھ بتائیے گا کہ کہیں نہ ہو تو پھر میں. جی اچھا جی اب میں بتا. جی میں بات کر رہی تھی کہ ہم آزادی کی نعمت کا اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں. تو ہمارا سے مراد پاکستانی معاشرہ جو کہ اسلامی معاشرہ ہے. تو ہمارا خاندانی نظام سے مراد کیا ہوا کہ اسلامی خاندانی نظام، کیونکہ ہم الحمدللہ اسلامی اصول کو فالو کرتے ہیں. تو اب ہم آتے ہیں خاندان کی طرف. خاندان سے کیا مراد ہے؟ خاندان جیسے آپ کو پتا ہے کہ کسی بھی قوم اور معاشرے کا اہم ترین اور بنیادی ادارہ ہوتا ہے، اور خاندان قوم کے تہذیب و تمدن اور معاشرتی اقدار اور روایات کو استحکام اور پائیداری اور طاقت فراہم کرتا ہے. اس لیے جتنا مضبوط خاندان ہوگا، قوم متحد ہوگی اور معاشرے کی تہذیب و تمدن، امن اور سلامتی اور خوشحالی میں پائیداری اور استحکام پایا جائے گا. اس کی بنیادیں اور جڑیں مضبوط ہوں گی. تو اس سے اس کا کیا ہے، اس کا تعریف کیا ہے اس کی؟ خاندان کسے کہتے ہیں؟ خاندان کو انگلش کی ایسنشل انگلش ڈکشنری میں اگر ہم دیکھیں تو خاندان کی تعریف یوں بیان کی ہے: A family is a set of people related to one another, especially a household consisting of parents and children. خاندان لوگوں کے ایک ایسے مجموعے کو کہتے ہیں جو ایک دوسرے سے تعلق رکھتے ہیں. خاص طور پر والدین اور بچے خاندان کا اہم ترین جزو ہوتے ہیں. مشہور محقق ڈاکٹر خالد علوی جو دعویٰ اکیڈمی انٹرنیشنل اسلامک یونیورسٹی سے وابستہ تھے اور بہت بڑے محقق اور مصنف ہیں، وہ خاندان کی تعریف میں کہتے ہیں: خاندان ایک ایسا ادارہ ہے جو انسانی رویے اور طرز عمل کی تشکیل کرتا ہے. خاندان ہی وہ ادارہ ہے جس کے ذریعے معاشرتی تربیت ہوتی ہے. خاندان ہی وہ ادارہ ہے جو فرد کو اپنے فرائض کا احساس دلاتا ہے، اس سے فرق کے مراتب کا شعور بخشتا ہے. اگر خاندان کا استحکام کم ہو جائے تو انسانی طرز عمل، معاشرتی فرائض کا شعور اور افراد معاشرہ کے مراتب کا یقین سب کچھ ختم ہو جائے گا. اسی طرح ڈاکٹر محمد امین خاندان کی وضاحت کرتے ہوئے لکھتے ہیں: تمام مذاہب میں خاندان کی وکالت اس طرح کی گئی ہے کہ گویا یہ خاندان مرد کے لیے گھونسلہ اور عورت کو اولین استاد قرار دیتا ہے. جیسا استاد مہیا ہونا ممکن، یعنی عورت جیسا استاد مہیا ہونا ممکن نہیں. اب دیکھیں کہ دونوں محققین نے خاندان کو معاشرے کی بنیادی اکائی قرار دیا ہے. یعنی معاشرہ جو عمارت ہے نا معاشرے کی، اس کی بنیادی اینٹ ہے یا پہلی اینٹ ہے، اور اس کے ذریعے ہی معاشرے کی تشکیل ہوتی ہے. اچھے خاندان اچھے معاشرے تشکیل دیتے ہیں. ڈاکٹر محمد امین نے خاندان کے لیے عورت کو اولین استاد قرار دیا، اور معاشرتی طور پر یہ بات تحقیق کے مطابق ہے. نپولین نے کہا تھا، غالباً نپولین کا قول ہے کہ تم مجھے اچھی مائیں دو، میں تمہیں اچھا معاشرہ دوں گا. اچھا خاندان مجھے دو، میں اچھا معاشرہ دوں گا. اور عربی میں کہا جاتا ہے، ایک شاعر نے کہا ہے: الام مدرسۃ اذا اعددتها اعددت شعبا طیب الاعراق، کہ ماں وہ پہلا گھر ہے، وہ پہلا مدرسہ ہے کہ جس کی تیاری اچھی سی ہوگی، اچھی اس کی بنیاد رکھی جائے گی تو وہ اچھے شعوب کو، اچھی قوموں کو جنم دے گی. تو ماں کا رول یا عورت کا رول خاندان میں ایک بہت اہم کردار ادا کرتا ہے. خاندان کا مزاج دراصل ماں کا اخلاق ہی ہوتا ہے. یعنی اگر آپ نے کسی خاندان کو جج کرنا ہے تو آپ اس کی خاتون کو دیکھیں، خاتون خانہ کو دیکھیں، اس کے اخلاق کیسے ہیں. وہ جن اخلاق کی حامل ہوگی تو پورا جو خاندان ہوگا وہ اسی پہ منحصر ہوگا. اور باقی جو عناصر ہیں، یعنی جو باقی عوامل ہیں تربیت میں اور جو خاندان کی نشو و نما میں، اور جیسے باپ ہو گیا، جیسے اسکول ہو گیا، جیسے مذہبی رہنما ہو گئے، تو یہ ان کا رول یا یہ ثانوی عناصر
ہوتے ہیں ایک خاندان کی نشو و نما میں. تو بیسک رول کس کا ہوا؟ بیسک رول خاتون نے خانہ کا ہوا. اب یہ تھا ایک اوور آل خاندان کا ایک تصور، ایک تعریف، ایک اوور آل تعریف تھی. لیکن ہم اگلی طرف آتے ہیں تو اسلام کا تصور دیکھتے ہیں کہ اسلام نے ہمیں کیا تصور دیا خاندان کا. اور جیسے میں نے پہلے آپ کو بتایا کہ ہمارا خاندانی نظام مطلب ہمارا اسلامی خاندانی نظام، پاکستانی خاندانی نظام جو ہے وہ اسلامی خاندانی نظام ہے. در حقیقت اس سے یہ مراد ہے. تو اسلام کیا ہمیں تصور دے رہا ہے خاندان کے حوالے سے؟ تو جیسا آپ کو پتہ ہے کہ اگر یہ انٹریکٹیو سیشن ہوتا تو میں اپنے بچوں سے ضرور یہ پوچھتی کہ بچوں مجھے یہ بتاؤ کہ دنیا میں سب سے پہلا رشتہ کون سا قائم ہوا. لیکن چونکہ یہ انٹریکٹیو سیشن نہیں ہے تو اس میں مجھے یقین ہے کہ آپ سب کو، آپ یونیورسٹیز کے طلبہ و طالبات ہیں، آپ سب کو یہ بات پتہ ہوگی کہ پہلا رشتہ معرض وجود پہ جو آیا ہے وہ میاں بیوی کا رشتہ ہے. حضرت آدم، ابونا آدم علیہ السلام اور امنا حوا علیہ السلام، یہ دونوں میاں بیوی یہ انہوں نے پہلی بنیاد رکھی انسانیت کی نسل میں، انسانیت کی نسل یعنی نسل بڑھانے میں، افزائش نسل میں. ٹھیک ہے، تو اتنا یہ مقدس رشتہ ہے. اور اس رشتے کے تحت یعنی جو حضرت آدم اور حضرت حوا کے تعلق سے اور ان کے ازدواجی تعلق سے جو انسانیت پھیلی، اسلام جو ہے اس ساری انسانیت کو اصل میں اس تناظر سے دیکھتا ہے. اور اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم. یہ سورۃ الحجرات آیت نمبر 13 ہے. اے لوگو، ہم نے دنیا میں تمہاری خلقت کا وسیلہ مرد اور عورت کا اتحاد رکھا اور تمہیں نسلوں اور قبیلوں میں تقسیم کر دیا اس لیے کہ باہم پہچانے جاؤ. امتیاز اور شرف اسی کے لیے ہے جو اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ متقی ہے. اسلام خاندان کا ایک وسیع تصور رکھتا ہے. ٹھیک ہے، اسلام کا جو تصور ہے نا وہ ایک بہت وسیع ہے. ایک مسلم خاندان میں صرف میاں بیوی اور بچے ہی شامل نہیں ہوتے بلکہ دادا دادی، نانا نانی، چچا پھوپھیاں، ماموں، خالائیں وغیرہ بھی شامل ہوتی ہیں. اسلام خاندان کا ایک ایسا تصور پیش کرتا ہے جو حقوق و فرائض اور خلوص اور محبت اور ایثار اور قربانی کے اعلیٰ ترین قلبی احساسات اور جذبات کی مضبوط ڈوریوں سے بنا ہوا ہوتا ہے. سمجھے آپ کہ یہ ایک جو یہ ہمارے جو رشتے ہیں ان کے درمیان ہمارے فیلنگز ہیں، ترابط ہے، ہمارے اندر جذبات ہیں، قلبی جذبات ہیں. اور اس جذبات سے ایک خاندان دوسرے خاندان سے ملتا ہے اور دوسرا تیسرے سے، اور اس طرح سے یہ پورا ایک معاشرہ وجود میں آتا ہے. اور اس کی اساس کیا بنتی ہے؟ اس کی اساس اخلاق. اسلام نے اخلاق کو اس خاندان کا بنیاد رکھی. ٹھیک ہے، تو ہمارے جو تعلقات ہیں خاندان کے افراد کے اندر وہ کس بیس پہ ہے؟ وہ اخلاقیات کے اعلیٰ مرتبے پہ. اسلام کے نزدیک خاندان معاشرے کا بنیادی ادارہ ہے اور اس کی بہتری اور بھلائی اس کی ابتری اور بربادی معاشرے کی حالت کا انحصار اس پہ ہوتا ہے. یعنی اگر ایک خاندان مضبوط ہوگا تو معاشرہ مضبوط ہوگا. ایک خاندان اگر تباہ و برباد ہوگا تو یوں سمجھیں کہ وہ معاشرہ بھی تباہی کے دھانے پہ ہے. اسی لیے اسلام نے خاندان کی طرف خصوصی توجہ دی. اور اس اداروں کو مضبوط تر بنایا اور مضبوط اور صالح اور فلاحی معاشرے کا قیام عمل میں
लाने के लिए انفرادی اور اجتماعی حقوق و فرائض کے تحفظ کی ضمانت بھی فراہم کی۔ تو یہ تھا اسلام کا مجموعی طور پہ خاندان کی طرف ایک جو نظریہ ہے یا ایک اہمیت جو ایک تصور ہے خاندان کا اسلام کی نظر میں یہ ہے۔ اب ہم اگلی اس پہ آتے ہیں پوائنٹ پہ کہ اہمیت خاندان کیوں مہم ہے، کیوں ہمیں خاندان کی ضرورت پیش آتی ہے۔ کیونکہ انسان ڈیپینڈنٹ اینیمل ہے، سوشل اینیمل ہے، وہ اکیلا نہیں رہ سکتا، اسے اس کی فطری ضرورت یہ ہے کہ وہ ایک معاشرے میں رہے، لوگوں کے ساتھ رہے، اور اسی کی طرف اسلام ہمیں دعوت دیتا ہے۔ اسلام انفرادی عبادت سے زیادہ اجتماعی عبادت کی ترجیح دیتا ہے۔ کیوں؟ اب آپ کیوں تو بعد میں اس کا جواب دوں گی، لیکن آپ دیکھیں کہ ہماری نماز ہے تو اس کے لیے کیا ہے؟ اقیم الصلاۃ، اقامت الصلاۃ کہا گیا ہے، ادائے صلاۃ نہیں کہا۔ اور فرق دونوں میں کیا ہے؟ ادا جو ہے وہ انفرادی طور پہ ہوگا اور اقامت وہ اجتماعی طور پہ، اور مرغوب کیا ہے؟ اجتماعی۔ اور اسی لیے اذان کو آپ دیکھیں کیا کہا؟ حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح، تو دعوت دی گئی ہے۔ اسی طرح زکوٰۃ دیکھیں، وہ بھی اجتماعیت کی طرف لے کے جا رہی ہے۔ روزہ دیکھیں تو وہ بھی اجتماعیت کو ہی فروغ دے رہا ہے، اور اس میں آپ کہیں گے کہ روزہ تو ہم انفرادی رکھتے ہیں، لیکن جو مہینہ آتا ہے روزے کا تو اس میں آپ دیکھیں کہ ایک اجتماعیت اس میں نظر آ رہی ہوتی ہے۔ ہم کس بھی مسلک سے ہوں، کسی بھی مکتب فکر سے ہوں، لیکن ہمارا ٹائم ایک ہی ہے۔ سورج طلوع ہونے سے روزہ بند کرتے ہیں اور سورج غروب ہونے سے افطار کرتے ہیں۔ پھر نماز، اجتماعی نماز، نفلی نماز ہے تراویح، لیکن اسے اس کی افضلیت کیا دی گئی ہے کہ آپ مساجد میں اجتماعی طور پہ ادا کریں۔ تو ایک ہمیں ایک ماحول ملتا ہے، 30 دن کا ایک اجتماعیت کا ماحول ملتا ہے۔ اسی طرح آپ اگر زکوٰۃ کو دیکھیں، وہ بھی اجتماعیت ہے۔ کچھ ہاتھوں سے زکوٰۃ نکال کے کچھ دوسرے ہاتھوں میں دے دی جاتی ہے، امیروں سے لے کے غریبوں کو دے دی جاتی ہے، تاکہ معاشرہ ایک مضبوط معاشرہ بنے۔ اسی طرح تو ہماری عبادات جو ہیں اس میں بھی ہمیں اجتماعیت کا رنگ دکھتا ہے۔ تو خاندان کیوں؟ اس لیے کہ فرد اکیلا نہیں رہ سکتا، اسے اجتماع ڈیپینڈنٹ ہوتا ہے۔ تو خاندان، اور وہ شخص جس کا خاندان نہیں ہے وہ کمزور ہے۔ اور اب آپ یہاں خاندان کی اہمیت میں آپ دیکھیں کہ جتنے انبیاء اور رسل آئے ہیں اور قرآن میں ان کا تذکرہ آیا ہے تفصیلاً، تو ان کے بارے میں کیا کہا گیا ہے کہ وہ ایک مضبوط خاندان سے تعلق رکھتے تھے۔ حضرت صالح علیہ السلام، حضرت ہود علیہ السلام، یہاں میں نے مثال تذکرہ کیا حضرت شعیب علیہ السلام، اور کیسے دیکھیں کہ وہ کتنے مضبوط خاندان سے تھے کہ ان کے بارے میں ان کے جو کفار تھے یا وہ لوگ جنہوں نے ان کی دعوت کا انکار کیا تھا اور قبول نہیں کی تھی، انہوں نے کیسے کہا کہ لولا رہتک لرجمناک وما انت علینا بعزیز، اے شعیب علیہ السلام اگر تمہاری برادری کے آدمی نہ ہوتے تو ہم ضرور تمہیں سنسار کر دیتے۔ یعنی ایک شخص ہوتا ہے، وہ کہتے ہیں ایک ایک اور دو 11۔ تو خاندان جو ہے وہ انسان کو ہمیشہ قوت اور عظمت اور اس کے اجتماعی، اس کے روحانی، اس کے نفسیاتی جو اس کے ایسپیکٹس ہیں ان سب کو وہ تقویت بخشتا ہے۔ پھر آپ آگے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھیں، مکہ مکرمہ میں دشمنان اسلام نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز حق کو دبانے اور ختم کرنے کے لیے کئی خطرناک اور ناپاک منصوبے بنائے۔ اور آپ کو ہجرت کا واقعہ پتہ بھی ہوگا، محرم پہلا ہجری سال جو سٹارٹ ہوتا ہے وہ ہجرت سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، تو آپ کو پتہ ہے کہ کس طرح سے کفار نے ساروں جتنے قبائل تھے مشرکین کے وہ سب کے سب جمع ہو گئے تھے، اور انہوں نے یہ منصوبہ بنایا تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نعوذ باللہ قتل کر دیں گے۔
ٹھیک ہے. اور کیوں ان ساروں نے جمع ہو کے کیا تھا؟ اس لیے تاکہ کسی ایک کے اوپر الزام نہ آئے. وہ ڈرتے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خاندانی عظمت و شوکت سے کہیں ان کی یہ جو خاندان، کیونکہ وہ ایک عظیم خاندان سے تھا، بنو ہاشم سے تعلق رکھتے تھے، اور بنو ہاشم بہت عظیم خاندان تھا قریش کا، اور قریش جو ہے باقی قبائل کے اوپر ان کی ہیمنت تھی، ان کی اجارہ داری تھی. ٹھیک. تو اس خاندان کی عظمت، اور پھر ان کے جو دادا تھے عبد المطلب، ان کا ایک دبدبا تھا، ایک روب تھا، ایک ان کی بات تھی مکہ میں، تو ان کا ایک مقام تھا. اسی طرح سے ابو طالب، ان کا ایک مقام تھا. تو اس وجہ سے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے چونکہ مضبوط خاندان سے تعلق رکھتے تھے، تو کفار مکہ نے فوری طور پہ ان پہ حملہ نہیں کر سکے، تاکہ وہ سارے قبائل کی دشمنی مول نہیں لے سکتے تھے. ٹھیک. تو مطلب اس سے کیا چیز سمجھ آئی ہے؟ اس سے سمجھ یہ آتا ہے کہ خاندان انسان کا بہت زیادہ اہمیت کا حامل ہے. اب اگلے پوائنٹ پہ آتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ خاندان کی تشکیل کے اہم مقاصد کیا ہیں. یعنی یہ خاندان جو تشکیل پایا، کیوں اللہ تعالیٰ نے اس کو اتنی اہمیت دی، کیوں اتنا اسے اس کی طرف رجحان کیا، اور کیوں اس کے پورا کرنے کے لیے اس کے اوپر توجہ دی. اگر آپ قرآن میں دیکھیں تو زوجیہ کا لفظ 2/3 قرآن میں ذکر ہوا ہے، اور مطلب جو فیملی میٹرز ہیں وہ قرآن میں تقریباً 1/3 جو ہے وہ قرآن نے اس طرف ان مسائل کی طرف نشاندہی کی ہے. تو اہم مقاصد، اور یہ میں اس طرف اس لیے آ رہی ہوں کہ ہمیں خاندان کے جب مقاصد کا پتہ ہوگا کہ خاندان وجود میں لانے کا کیا مقصد ہے، تو پھر ہم جو ہمیں چیلنجز ہوں گے انہیں فیس کرنے میں ہمیں آسانی ہوگی. آج جو ہمیں چیلنجز کا سامنا ہے وہ صرف اس لیے کہ ہم ایک خاندان کو وجود میں تو لے آتے ہیں، ایک جوڑے کو ہم شادی کے بندھن میں باندھ تو دیتے ہیں، لیکن ہم انہیں وہ بتاتے نہیں ہیں کہ یہ رشتہ ازدواج میں جو منسلک ہونے جا رہے ہیں، آپ کا اس سے مقصد کیا ہے. ٹھیک ہے. تو اس لیے میں نے سب سے ان اہمیت کے بعد اس طرف میں نے نشاندہی کی ہے مقاصد کی طرف. مقاصد کیا ہے؟ مجھے جس طرح سے بات سمجھ آئی وہ یہ ہے، سب سے پہلا مقصد یہ کہ ہم اس رشتہ ازدواج میں جب منسلک ہوتے ہیں تو ہم در حقیقت اللہ کی عبادت کرتے ہیں، اللہ کی اطاعت کرتے ہیں. عبادت کہہ رہے سے اللہ کی اطاعت. اللہ کی اطاعت کیسے؟ اللہ تعالیٰ نے سورۃ نساء میں کہا ہے فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حکم دیجئے کہ اپنی امت کو حکم دیجئے انکحو نکاح کرو ماتابل جو تمہیں اچھی لگتی ہیں، من النساء عورتوں میں سے، مثنا وثلاثا وربا، دو چاہے لے کے آئیں، 2 سے شادی کریں، چاہے 3 سے کریں، چاہے 4 سے کریں. 4 پہ آ کے فل سٹاپ لگ گیا. اس کی بھی پیچھے کیا فلسفی ہے وہ بھی ہم انشاءاللہ آگے چل کے اس کی طرف نشاندہی کریں گے کہ یہ 4 پہ آ کے سد باب کیا اس تمام وہ جو متعارف جاہلیت کے دور میں جو متعارف نکاح کے طریقے تھے انہیں وہاں فل سٹاپ کرنے کے لیے کہ جاہلیت میں اسلام سے پہلے مکہ میں مشرکین جتنا مرضی چاہتے تھے وہ شادیاں کرے چلے جاتے تھے، بہت زیادہ شادیاں کرتے تھے. ٹھیک. اور پھر وہ انہیں معلق چھوڑ دیا کرتے تھے. تو یہاں اسلام نے اس کو حد رکھی. کیوں؟ اس لیے کہ عورت کو ایک مقام دیا. تو اس مقام کے تحت شادی جو ہے وہ ایک لمٹ تک کر دی، اور شادی کے 2 جو اس وقت جاہلیت کے جو مروجہ طرق کو ساروں کو ختم کر کے اور صرف 2 طریقے رکھے، ایک نکاح اور وہ بھی 4 خواتین کی حد تک، اور دوسرا
ما ملکت ایمانکم، وہ لونڈیاں جو آپ کی ملکیت میں ہیں، وہ آپ کے لیے جائز ہیں کہ آپ ان سے نکاح کریں اور آپ ان سے اپنا فطری جذبہ کو پورا کریں۔ اس کے بعد یہ عبادت کیسے ہے اللہ کی عبادت، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ النکاح من سنتی فمن رغب عن سنتی فلیس منی، کہ نکاح جو ہے وہ میری سنت میں سے ہے، اور جس نے میری سنت سے منہ پھیرا وہ مجھ سے نہیں ہے۔ تو یہ دیکھیں کہ کتنی بڑی یہ ایک عبادت ہے اور ایک حکم ہے جسے ہمیں پورا کرنا چاہیے۔ اور ایک اور حدیث میں ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نوجوانوں کو حکم دیا، یا معشر الشباب من استطاع منکم الباءۃ فلیتزوج ومن لم يستطع فلیصم فإن له وجا، کہ یہ مفہوم ہے حدیث شریف کا کہ اے نوجوانوں، تم میں سے جو استطاعت رکھتا ہے وہ نکاح کر لے، اور جو نہیں رکھتا وہ روزے رکھ لے۔ وہ روزہ جو ہے وہ ڈھال ہے، وہ انسان کی خواہشات کو کم کرتا ہے، کمزور کرتا ہے، اس لیے اس کی توجہ اس طرف نہیں جاتی، وہ اس کی تلبیہ کا یا اس کی پورا کرنے کے لیے، اس کی فطری خواہشات کو پورا کرنے کے لیے کمزور پڑ جاتی ہے روزہ رکھنے سے وہ رغبت۔ پہلا مقصد اللہ کی اطاعت، دوسرا مقصد ہے سکون، مودت اور رحمت کا حصول۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً۔ اور یہ آج کے دور میں ہم اس چیز کو بہت زیادہ محسوس کرتے ہیں۔ آپ فرینڈشپ کرتے ہیں، غیر محرم کے ساتھ آپ تعلقات رکھتے ہیں، تو آپ یہ دیکھیں گے کہ آپ وہ جتنا ٹائم آپ اپنا غیر محرم کے ساتھ آپ گزارتے ہیں وہ آپ کے لیے ڈپریشن کا باعث بنتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ فطری اور ہم الحمدللہ معاشرتی لحاظ سے اور پیدائشی لحاظ سے ہم مسلمان ہیں، ہمیں پتہ ہے کیا حلال ہے اور کیا حرام۔ ہمیں یہ پتہ ہوتا ہے کہ جب ہم غیر محرم سے بات کریں گے تو وہ ہم غلط کر رہے ہیں، ایک گناہ کا کام کر رہے ہیں، تو ہمیں ہمارے سکون نہیں ملے گا۔ جب ہمیں سکون نہیں ملے گا تو پھر سکون کہاں ملے گا؟ سکون ہمیں اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ زوجیت میں سکون، نکاح میں سکون ہے۔ آپ کی ہمسفر جو آپ کی بیوی ہے یا آپ کے شوہر ہے، ان کے ساتھ جب آپ نے تعلق رکھا ہے تو آپ کو سکون ملے گا۔ آپ ان کے ساتھ جو ٹائم گزاریں گے آپ محسوس کریں گے کہ یہ سب سے زیادہ آپ کے ساتھ سنسیئر ہیں، یہ سب سے زیادہ آپ کے ساتھ مخلص ہیں۔ دنیا میں اگر آپ کو رونے کے لیے شولڈر چاہیے ہوگا تو آپ سب سے پہلے آ کے اپنے شوہر یا اپنی بیوی کے شولڈر کے اوپر سر رکھ کے تو آپ کو وہ سکون ملے گا۔ کیوں ملے گا؟ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے رکھ دیا ہے وہ سکون۔ اللہ نے کہا جعل من انفسکم ازواجا لتسکنوا الیہا، تو مقصد کیا ہے؟ شادی حلال رشتے میں بننا، اور پھر اس میں انسان آپس میں وہ سکون حاصل کرتا ہے، وہ راحت، وہ نفس کا اطمینان، وہ رحمتیں نازل ہوتی ہیں جب میاں بیوی آپس میں مل کے بیٹھتے ہیں، پیار کرتے ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ بات کرتے ہیں، تو اللہ کی رحمتیں ان پہ نازل ہوتی ہیں۔ اور یہی اس کا مطلب ہے وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً۔ تیسرا مقصد جو ہے وہ شہوانی فطرت کی تکمیل شریعت کے دائرے میں رہتے ہوئے۔ جیسے آپ سب کو پتا ہے انسان جو ہے وہ مکون ہے، دو قسم کی نیچرز انسان کے اندر ہیں۔ ایک حیوانی نیچر ہے جو ہمارے جسم میں، جو ہمارا جسد ہے، اور دوسری روحانی نیچر ہے جو ہماری روح ہے۔ اب وہ جو جسمانی نیچر ہے یا فطرت ہے وہ ہے حیوانی۔ اب وہ حیوانی کیا ہے؟ حیوانی وہ ہے جو کہ باقی جو حیوانات ہیں، جو جاندار چیزیں ہیں، ان کے ساتھ موافقت رکھتی ہے، اور وہ جو باقی
جو جاندار چیزیں ہیں وہ کیا ہیں؟ ان کے اندر یہ فطری جبلت موجود ہے کہ وہ اپنے ہی جیسے دوسرے مخالف صرف کی طرف اٹریکٹ ہوتے ہیں. ان کے اٹریکشن کیوں ہوتی ہے؟ اس لیے کہ ان کے ملاپ سے یعنی کائنات آگے بڑھے گی. ادروائز ان کے ملاپ نہیں ہوگا تو وہ وہاں ہی ساکن ہو جائیں گے، کائنات میں حرکت نہیں رہے گی، بڑھے گی نہیں. اللہ نے یہ سسٹم رکھ دیا، یہ قانون فطرت رکھ دیا. آپ اگر آپ درختوں کو دیکھتے ہیں، آپ پودوں کو دیکھتے ہیں، تو ان کے اندر بھی اللہ تعالیٰ نے ایک نر رکھا ہے، ایک مادہ رکھی ہے، ایک میل رکھا ہے اور ایک فیمیل رکھی ہے. اور یہاں تک کہ سنگولر وہ سیلولر جو ایک سنگل کا خلیہ ہے، اس کے اندر بھی اللہ تعالیٰ نے 2 قسم کی صلاحیت رکھ دی ہے، جو کہ ایک خلیہ ہے. ایک خلیہ کا جو کیڑا ہے اس کے اندر بھی اللہ تعالیٰ نے 2 نیچرز رکھ دی ہیں. تو یہ ایک فطری نیچر ہے، انسان کی حیوانی نیچر ہے کہ وہ راغب ہوتا ہے اپنے صنف مخالف کی طرف، تاکہ اس کے ساتھ مل کے تو وہ ایک نئی نسل کو جنم دے سکے. تو اللہ تعالیٰ نے اس خواہش کو تکمیل دینے کے لیے ایک شریعت کا دائرہ محدد کیا ہے، جو کہ حلال ہے، جو کہ اللہ ہی کے نام پہ 2 مختلف انسان جو ہیں وہ اللہ کے نام پہ ان کا بندھن بن جاتا ہے اور وہ شادی کے اس رشتے میں منسلک ہو جاتے ہیں. تو تیسرا چوتھا مقصد کیا ہے؟ چوتھا مقصد یہ جب یہ جو شادی کا بندھن بن گیا تو اب اس سے کیا حاصل ہوا ہے؟ اس سے نیک اور صالح اولاد کا حصول ہے. اور وہ جو ایک فطری جذبہ ہے، ایک ماں کے اندر مامتا اللہ تعالیٰ نے رکھ دیا، وہ بھی ایک فطری جذبہ ہے. باپ کے اندر بھی باپ کا ایک جذبہ، پدرانہ جذبہ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے اس کے باپ کے اندر، مرد کے اندر رکھ دیا ہے کہ اس کی اولاد ہو، وہ اس کی تربیت کرے، وہ اس کا بازو بنے، وہ اس کے ساتھ کھڑا ہو، وہ اس کے ساتھ مطلب اس کے کاموں میں اس کی معاونت کرے. تو اور اسی کی طرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارہ فرمایا، تزوجوا الودود الولود فإنی مباہن بکم، ایک روایت میں فإنی مفاخر بکم الامم یوم القیامہ، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ اچھی جو محبت کرنے والی اور بچے پیدا کرنے کی صلاحیت رکھنے والی لڑکی سے یا خاتون سے شادی کرے، تاکہ وہ اپنی نسل زیادہ سے زیادہ ہو، کیونکہ میں قیامت کے دن اپنی امت کیا فخر کروں گا، اپنی امت کی کثرت سے باقی امتوں کے اوپر فخر کروں گا. اور ایک اور، جیسے آپ سب کو پتا ہے کہ نیک اولاد جو ہے وہ صدقہ جاریہ ہوتا ہے انسان کے لیے. تو جب اس کی اولاد نہیں ہوگی تو پھر وہ کس طرح سے اس کے لیے صدقہ جاریہ بنے گا؟ تو مقصد خاندان کی تشکیل کا یہ ہے کہ آپ کی آگے نسل بڑھے اور آپ کی اولاد ہو جو آپ کے ہی مقصد کو لے کے آگے چلے. اور 5واں مقصد کیا ہے خاندان کی تشکیل کا؟ وہ نسبی اور سحری رشتوں کا بڑھنا اور پھلنا پھولنا. یعنی جب آپ کی اولاد ہوگی، آپ کے بیٹے ہوں گے، آپ کی بیٹیاں ہوں گی، کل کو وہ بڑے ہوں گے، پھر بیٹوں کی آپ شادیاں کریں گی تو آپ کی بہویں آئیں گی، ان کے میکا ہوگا بہوؤں کا، پھر آپ کے وہ سمدھی ہوں گے. اسی طرح بیٹیوں کی شادی کریں گے تو داماد آئیں گے اور ان کا پھر ایک خاندان ہوگا. تو آپ دیکھیں کہ پہلے آپ کا ایک چھوٹا سا خاندان تھا، آپ میاں بیوی اور 2 بچے یا 4 بچے تھے، اب 4 خاندان، ایک طرف 4 بیٹے ہیں اگر تو آپ کے 4 سسرال ان بیٹوں کے، پھر بیٹیاں ہیں تو 4 سسرال ان بیٹیوں کے. کتنا بڑا خاندان ہو گیا. اور یہ سارے کے سارے ایک اس تعلق میں بند کے اور آپس میں شعوب. اور یہی اللہ تعالیٰ نے اسی لیے فرمایا نا، وہ جو پہلے ہم نے آیت پڑھی تھی،
इन्ना खलकनाकुम मिन ज़करिन व उन्सा व जअलनाकुम शुऊबन व क़बाइल लितआरफ़, शुऊब और क़बाइल इसी तरह से बनते हैं। तो इस सारे सूरत हाल में ये अब हम जब हमारे सामने ये पिक्चर बन गई कि खानदान किस तरह से उसकी अहमियत क्या है, उसकी तारीफ क्या है, अहमियत क्या है, और फिर वो किस तरह से उसका मकसद, वजूद में आने का मकसद क्या है। अब हम आते हैं उन चैलेंजेस की तरफ कि जो कि हमारी मुस्लिम मुआशरे में और बिलखसूस पाकिस्तानी मुआशरे में एक ख़ानदान को दरपेश मसाइल का सामना करना पड़ता है। मैंने यहाँ कोशिश की है कि मैं इन चैलेंजेस को मतलब अमूमी तौर पे पेश करूं, लेकिन दो तरफ मैंने बनाया है, बताने की कोशिश की है कि कुछ दाखिली चैलेंजेस हैं और कुछ खारजी चैलेंजेस हैं। दाखिली से मुराद के हमारे अपनी सोसाइटी, अपने माशरे के अंदर, हमारे अपने अक़दार के अंदर ऐसे चैलेंजेस हैं, ऐसे मसाइल हैं जिनकी वजह से हमारे ख़ानदान डिस्टर्ब हो रहे हैं या टूटने का शिकार हो रहे हैं। और कुछ ऐसे मसाइल हैं, कुछ ऐसे चैलेंजेस हैं जो हमने इम्पोर्ट किए हैं बाहर से, जो हमें आए हैं या हमारे पे मुसल्लत कर दिए गए हैं। तो मैंने मुख्तसर तौर पे उनकी तरफ निशानदेही की है। तो इनमें सबसे पहले जो मुझे बात समझ आती है वो ये है कि खानदान के बुनियादी स्ट्रक्चर से लाइल्मी, मतलब ये, जैसे मैंने बीच में बताया कि खानदान दरअसल निकाह के जरिए ज़ौजैन के मिलाप से वजूद में आने वाला इदारा है जो बतदरीज वालिदैन, औलाद और बहन भाइयों के रिश्तों और औरत और मर्द की निस्बत से पहले ससुराली और फिर बच्चों के ननियाल और ददियाल की शक्ल में वसअत इख्तियार करता है। खानदान का इंतजामी सरबराह मर्द है। वो मर्द जो बाप है, जब अपने बेटे की शादी कर देता है तो इसके नतीजे में दूसरा खानदान वजूद में आता है। अब हर नया खानदान जो वजूद में आया है, इसका इंतजामी सरबराह शोहर और बच्चों का बाप है, ठीक है। और इस घराने के ज़ौजैन अपने अपने खानदान को तामीर सीरत के जरिए मुआशरे और कौम के लिए खैर के काबिल बनाने के जिम्मेदार हैं। ये जिम्मेदारी साहिब इख्तियार होने का तकाजा करती है। तनाज़ा यहाँ से शुरू होता है कि अक्सर घरानों में वालिदैन जो कि अब सास ससुर या दादा दादी हो गए, अपना हक समझते हैं कि बेटों के घराने में उनका फैसला नाफिज हो। तो शायद मैं अपनी बात समझा सकी हूँ कि मतलब ये कि हम ये जो स्ट्रक्चर है ना, खानदान का स्ट्रक्चर, उसको हमें समझने की जरूरत है। मैं और मेरे शौहर, हमारे दो बच्चे, अब बेटा है और बेटी है। अब बेटे की मैंने शादी कर दी, तो शादी की तो अब वो जो बेटा है, अब वो बेटा अपनी एक अदद बीवी का जिम्मेदार है, फिर उसकी कल औलाद होती है तो वो उनका जिम्मेदार है। क्यों? इसलिए कि ये खानदान इसी तरह बनता है, मियाँ बीवी और बच्चे। पेरेंट्स जो होते हैं वो फिर वो उनका मुकाम ऊंचा हो जाता है, लेकिन वो उसको मजाज नहीं है कि वो अपना अपना अपने फैसले उस बेटे के ऊपर, उस बेटे और उसकी बीवी और उसके बच्चों के ऊपर मुसल्लत करे और अपने आप को उनके मतलब गलत फहमी हमारे माशरे में ये होती है कि बेटा ये समझता है कि मैं वालिदैन का ताबेदार हूँ, फरमाबरदार हूँ, और फरमाबरदारी के तहत जो है मुझे इनकी इताअत करनी है। अब वालिदैन वो दखल अंदाजी कर रहे होते हैं बेटे और उसकी बीवी और बच्चों के मामलात में, जबकि इस्लाम और माशरा हमें वो एक अलग से एक यूनिट बन जाता है जिसमें वालिदैन का एहतराम अपनी जगह, उनकी हुकूक वो फिर वालिदैन के हुकूक में आ जाते हैं। इस्लाम फिर हमें हुकूक वालिदैन की तरफ लेके जाता है, लेकिन वालिदैन को भी एक लिमिट तक इजाजत देता है कि अब वो अपने बेटे और उसकी फैमिली के मामलात में दखल अंदाजी एक हद तक ना करें। हमारे यहाँ क्या होता है, हमारे यहाँ वो वालिदैन जो हैं या सास ससुर या दादा दादी, वो
اولاد کے بیڈ روم تک پہنچ جاتے ہیں اور پھر وہ اپنے احکام جاری کرتے ہیں، جس کی وجہ سے یہ مسائل رونما ہوتے ہیں اور خاندان ٹوٹتے ہیں اور ایکسٹریم پہ ہم چلے جاتے ہیں۔ اس کے علاوہ دوسرا اہم چیلنج جو ہمیں فیس کرنا پڑتا ہے وہ ہے دو انتہاؤں کا سامنا۔ ہمارے خاندانی نظام کو دو انتہا کا سامنا، دو انتہا کیا مطلب؟ دو انتہا ایسے کہ ہمارے معاشرے میں خاندان کو قائم اور ختم کرنے دونوں حوالوں سے دو انتہائیں ہیں۔ ایک یہ کہ معمولی تنازع پر بات طلاق اور خلا تک پہنچ جاتی ہے، جو کہ بالکل آخری آپشن تھا اسے پہلے آپشن پہ لے آتے ہیں۔ اور دوسری طرف دوسرا انتہا کیا ہے کہ لڑائی، میاں بیوی میں لڑائی جھگڑے اور نا اتفاقی اور ظلم اور زیادتی بہت عروج پہ پہنچ جاتی ہے، لیکن اس میں طلاق اور خلا کی طرف نہیں جاتے، اور وہ ظلم اور زیادتی سے ہی وہ زوجین اپنی زندگی گزارتے رہتے ہیں۔ تو یہ دو انتہائیں ایسی ہیں کہ جس کی وجہ سے خاندان ڈسٹرب ہوتا ہے۔ ایک اگر فوری طور پہ ہلکے ملکے تنازعات پہ مس انڈرسٹینڈنگ کی وجہ سے اگر اختلاف ہوا ہے تو آپ کا وہ طلاق تک بات چلی گئی، خلا تک بات چلی گئی، تو وہ ٹوٹ گیا خاندان، بچے بکھر گئے۔ اسی طرح سے اگر ماں ظلم سہ رہی ہے اور باپ زیادتی کر رہا ہے، یا باپ ظلم سہ رہا ہے اور ماں زیادتی کر رہی ہے، اور وہ اسی طرح سے چلتے جا رہے ہیں، اس لڑائی جھگڑوں کے نتیجے میں جو بچوں کی سائیکی ڈیولپ ہوگی وہ ایک کمزور معاشرے کو جنم دے گی، کیونکہ ایک سائیکولوجیکل ڈسٹرب جنریشن جنم لے گی، وجود میں آئے گی۔ اس کے علاوہ شادی کی تیاریاں، اب شادی کی تیاریاں جب ہم اب آپ دیکھیں کہ شادی کی جب تیاری کے حوالے سے جب ہم بات کرتے ہیں تو کیا ذہن میں آتا ہے؟ ذہن میں آتا ہے کہ کیسے ہم نے مطلب جہیز کیسے بنانا ہے، اور پھر اگر لڑکے کی ہے تو بری اس کی کیسے بنانی ہے، شادی کیسے ہو، ہال کون سے بک کرنے ہیں، ولیمہ کہاں ہونا ہے، مہندی کے رسم و رواج کیسے ہونے ہیں، اور کس کس کو کیا کیا خرافات کرنی ہے، کیا کیا بدعات کرنی ہے، وہ سارا ہمارا ذہن اس طرف جاتا ہے جب ہم شادی کی کوئی بات کرتے ہیں یا اس کی تیاری کی طرف جاتے ہیں۔ اگر ذہن نہیں جاتا تو اس طرف نہیں جاتا کہ ہم لڑکے کی شادی ہے اسے، یا لڑکی کی ہے تو اسے، لڑکے والے لڑکے کو اور لڑکی والے لڑکی کو یہ بات سمجھائیں، مقاصد اس شادی کے کیا ہے وہ بتائیں، انہیں بتائیں کہ یہ تعلق آپ کا، یہ جو ازدواجی تعلق بننے جا رہا ہے یہ کیوں، اور اس کے نتیجے میں جو رشتے وجود میں آئیں گے ان کے حقوق اور فرائض کیا ہے، ان کی حرمت کیسے ہے۔ آپ لڑکی کو بتایا جائے کہ آپ کے شوہر کے آپ کے اوپر کیا حقوق ہیں، شوہر کے پیرنٹس کے، سسرال کے ان رشتوں کو آپ نے کیسے نبھانا ہے، کیسے چلانا ہے۔ یہ شادی کی تیاری میں ان باتوں کی طرف توجہ نہیں دی جاتی، جس کی وجہ سے جو بچے ہیں اور بچیاں ہیں وہ بس ایک چاہتے ہیں کہ ایک یادگار ایونٹ رہے ان کی شادی کا وہ، لیکن افسوس کے ساتھ وہ جتنا یادگار ہوتا ہے، میرے ملاحظات میں اور مشاہدات میں یہ چیزیں آئی ہیں کہ کچھ شادیاں تو مہینہ ایک چلتی ہیں، اور کچھ شادیاں کئی 10 دن تک بھی ایسی شادیاں ہیں جو 10 دن تک صرف چلی، اور اس کے بعد خلا یا ڈیورس ہو کے تو لڑکی گھر واپس آ جاتی ہے۔ تو یہ بہت ہی زیادہ المناک بات ہے خاندان کے ٹوٹنے میں کہ پیرنٹس اور مینٹورز اور اساتذہ کو اس طرف ضرور توجہ دلائیں۔ اساتذہ کو بھی جب پتہ چلے کہ ان کے شاگرد رشتہ ازدواج میں بننے جا رہے ہیں تو انہیں چاہیے، کیونکہ استاد کا ایک بہت مقام ہوتا ہے شاگرد کی نظر میں، طالب علم بہت رسپیکٹ کرتا ہے استاد کی، تو اس کی نصیحتیں ہمیشہ
یادگار رہتی ہیں، ہمیشہ زندگی میں کہیں نہ کہیں فائدہ دیتی ہیں. تو ہمیں اس حوالے سے بھی اپنی نسل نو کو توجہ دلانی چاہیے. اگلا چیلنج جو تھا وہ تھا جس کی طرف ہم توجہ ہماری نہیں ہوتی، وہ ہے ثقافتی تبادلہ. ثقافتی تبادلے سے کیا مراد ہے؟ ثقافتی تبادلے سے یہ مراد ہے کہ ہر خاندان کا ایک اپنا رکھ رکھاؤ ہوتا ہے، رہن سہن ہوتا ہے، اٹھنے بیٹھنے کا طور طریقے ہوتے ہیں، کھانے پینے کے طور طریقے ہوتے ہیں، میل ملاپ کے طور طریقے ہوتے ہیں، اور یہ فطری ہے. ہر خاندان کا اپنا ایک طور طریقہ ہوتا ہے. لڑکے کا اپنا طور طریقہ ہے، لڑکی کا اپنا طور طریقہ ہے. اب جب وہ دونوں کا آپس میں ملاپ ہوتا ہے تو دونوں اپنے کلچر کو اڈاپٹ کرتے ہوئے ایک دوسرے سے ملتے ہیں، اور جب ایک دوسرے سے ملتے ہیں تو وہاں چیزیں مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے. تو اس صورتحال میں کیا کرنا چاہیے؟ اس صورتحال میں والدین کو یہ چاہیے کہ وہ اپنی اولاد کو یہ بات سمجھائیں. اگر لڑکا ہے تو اس کے والدین، لڑکی ہے تو اس کے والدین انہیں سمجھائیں کہ بیٹا آپ نے وہاں جا کے اپنے رویے کے اندر ایک لچک پیدا کرنی ہے، ایک مفاہمانہ صلاحیت پیدا کرنی ہے، اپنے اندر رشتوں کو جوڑنے والا عنصر پیدا کرنا ہے، صبر و تحمل کا مظاہرہ کرنا ہے، اور ایک دوسرے کو سپیس دینی ہے، ایک دوسرے کے ساتھ اپنی باؤنڈریز طے کرنی ہے. اور پھر فوری طور پہ ہم ججمنٹ نہ کر لیں کہ وہ ایسی ہے اور وہ ایسا ہے. اس طرح سے ہمیں نہیں کرنا، بلکہ ایک دوسرے کو، لڑکا اور لڑکی ایک دوسرے کو اڈاپٹ کرنے کے لیے ٹائم دیں، اور اس دوران اپنے رویے کے اندر اور مزاج کے اندر لچک پیدا کریں، اور حکمت کے ساتھ کچھ عرصہ اکٹھے گزار کے تو انشاءاللہ اس سے یہ خاندان کا جو نظام ہے وہ مستحکم رہے گا. اس کے علاوہ جو مین ہمیں چیلنج ہے وہ ہے ابلاغی خلا اور منفی ابلاغ. یہ آپ کو یہ تصویر نظر آ رہی ہوگی، یہ ایک بہت بڑا المیہ ہے ایک خاندان کے ٹوٹنے میں. اور اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ گیپ، کمیونیکیشن گیپ ہے، مس کمیونیکیشن ہے. بہت سارے لوگ بیچ میں منفی رویے اختیار کرتے ہوئے شوہر کو کچھ باتیں اس کی بیوی کے اگینسٹ بتاتے ہیں، اور اسی طرح سے بیوی کو اس کے جو فیملی اینڈ فرینڈس ہیں وہ اسے شوہر کے اگینسٹ لے کے جاتے ہیں. تو یہ چیزیں جو ہیں جب وہ شوہر اور بیوی آپس میں ایک دوسرے کی غلط فہمیوں کو دور نہیں کریں گے اور بیچ میں تھرڈ پارٹی کو شامل کریں گے، اور ان کے آپس میں کمیونیکیشن نہیں ہوگی، وہ ایک امیجنیشن کرتے ہوئے دوسرے پہ الزام لگائیں گے. یہ ذہن میں یہ رکھیں گے کہ نہیں وہ اس نے یوں کر دیا اور اس نے یہ اس طرح سے ریئیکٹ کر دیا، میں نے ایسے سلام کیا تھا اس نے مجھے سلام کا جواب نہیں دیا. تو یہ، اور آپ کو پتہ ہے اس معاملے میں شیطان بہت بڑا کردار ادا کرتا ہے میاں بیوی میں اختلاف پیدا کرنے کے لیے. اور اس اختلاف کو اوور کم کرنے کے لیے اہم چیز یہ ہے کہ آپ نے کسی تھرڈ پارٹی کو نہیں سننا، آپ نے ڈائریکٹ اپنے شوہر سے یا اپنی بیوی سے فوری طور پہ ہر انا کو مٹاتے ہوئے اور ہر اختلاف کو سائڈ پہ رکھتے ہوئے جو آپ کو پوائنٹ پنچ کر رہا ہے اسے ضرور ڈسکس کریں اور اس گیپ کو ختم کرنے کی کوشش کریں. اس کے علاوہ آ جاتی ہے بات خاندان کے ٹوٹنے میں جو ہمیں چیلنج ہے وہ ایک خود غرضی اور خود پسندی کا. اب یہ خود غرضی اور خود پسندی کیا ہے؟ اس میں آپ اسے یوں سمجھیں کہ جس طرح سے مطلب آج کل کی مائیں بیٹیوں کو کہتی ہیں کہ تم اپنے شوہر کا خیال رکھنا اور باقی تم کسی کی نوکر نہیں ہو، تمہارے اوپر کسی کی ذمہ داری نہیں ہے، باقی سسرالی رشتوں میں تمہارا کوئی تعلق نہیں ہے، تم اگر مکلف ہو تو اپنے شوہر کی، اس کا خیال رکھنا.
تو یہ جو نصیحت ہے یہ اس سوچ کی لڑکی وہ کبھی بھی رشتے نبھانے والی نہیں ہوگی. تو یہاں پیرنٹس کا پھر رول آتا ہے، اور بالخصوص ماں کا رول بہت بڑا رول ہے خاندان بنانے میں. جیسے میں نے شروع میں آپ کو کہا تھا کہ ماں کا بہت بڑا رول ہوتا ہے خاندان بنانے میں، خاندان توڑنے میں. اب وہ جب بیٹی کو یہ سمجھائے گی کہ باقی رشتوں کی طرف توجہ نہیں دینی، تو وہ اس سوچ کے ساتھ جب وہ جائے گی تو وہ کس طرح سے گھر کو جوڑ سکے گی، کیسے رشتوں کو جوڑے گی. اور اسی طرح جب لڑکے والے اسے یہ تصور دیں گے کہ یہ جو ہم خاتون لا رہے ہیں، جو لڑکی لا رہے ہیں، یہ در حقیقت تمہاری خدمت کے لیے آ رہی ہے، ہماری خدمت کے لیے آ رہی ہے، ہمارے گھر کو چلائے گی، تمہاری اولاد کو پیدا کرے گی اور پالے گی. تو پھر مطلب آپ ایک لڑکے کو یہ تصور دے رہے ہیں کہ وہ ایک خادمہ لے کے آ رہا ہے، ایک شریعت میں رہتے ہوئے ایک خادمہ لے کے آ رہا ہے، ایک بیوی نہیں، ایک وہ اس کی ہم سفر نہیں ہے، اس کی شریک حیات نہیں ہے، بلکہ ایک خادمہ. تو یہ دیکھیں، یہ دونوں سائڈ سے جب اس طرح کی سوچ کے ساتھ وہ رشتوں میں بنیں گے لڑکا اور لڑکی، تو وہ کیسے ایک مضبوط خاندان بنائیں گے. تو اس امر کی اشد ضرورت ہے کہ والدین اپنے بچوں کو یہ سکھائیں کہ تم ایک خاندان بنانے جا رہے ہو، اور اس خاندان کے بننے کا مقصد کیا ہے کہ تم نے ایک مضبوط معاشرے کو جنم دینا ہے، مضبوط نسل کو پیدا کر کے پروان چڑھانا ہے. اس کے بعد جو مین اور چیلنج ہے وہ ہمارا معاشی اور معاشرتی بے انصافی. اب اس سے کیا مراد ہے؟ اس سے مراد ہمارا نظام عادل کا نہ ہونا. اور نظام عادل سے کیا مراد ہے؟ نظام عادل ہم سیاست کے حوالے سے بات نہیں کر رہے. عادل جہاں بھی نہیں ہوگا وہاں تباہی، چاہے وہ معاشرہ ہو، چاہے وہ خاندان ہو، چاہے وہ افراد ہوں، وہاں تباہی ہی آئے گی، وہاں ظلم ہی اور زیادتی ہی ہوگی. اور اگر خاندان میں ایسا خاندان جس میں عدل نہ ہو تو اس خاندان کو مطلب ٹوٹنے سے کوئی نہیں بچا سکتا. اور عدل سے کیا مراد ہے؟ عدل سے مراد ایسا ہے کہ جیسے والدین اپنے کچھ بچوں کا انتخاب کر لیتے ہیں جن کا وہ پہلے سے اپنا ذہن سازی کر لیتے ہیں کہ اس بچے کے ساتھ ہم نے رہنا ہے، اور اس کے ساتھ اس کو افضلیت دیتے ہیں، اور باقی بچوں کو اگر الگ بھی کرتے ہیں تو اس کو ترجیح دیتے ہیں جس بچے کے ساتھ رہ رہے ہیں، اور اس کے ہمدردیاں اور اس کے ساتھ اچھے سلوک اور اس طرح کی بات جو ہے وہ والدین جس وقت کرتے ہیں تو باقی جو بھائی ہیں یا باقی بہن بھائی جو ہیں ان کے درمیان اختلاف پیدا ہو جاتا ہے، یا پھر اس طرح ہوتا ہے کہ کچھ بہن بھائی ماں باپ کے ساتھ ہوتے ہیں اور ایک یا دو جو اپنے حق کے لیے کھڑے ہوتے ہیں تو انہیں الگ کر دیا جاتا ہے. تو اس سے بھی بے انصافی پیدا ہوتی ہے خاندان کے اندر، اور خاندان ٹوٹنے کا یہ ذریعہ بنتا ہے. اور جب خاندان ٹوٹتا ہے تو ایک کمزور معاشرہ جنم لیتا ہے. اس کے علاوہ ہمارے سامنے آتا ہے مشترکہ خاندانی نظام، اور یہ بھی ایک بہت اہمیت کا ایک بہت بڑا چیلنج ہے. اب ہم تھوڑا سا اسے دیکھتے ہیں کہ اسلام کا کیا نظریہ ہے مشترکہ خاندانی نظام کے حوالے سے. تو میں نے یہاں جو لکھا ہے اسے ہم دیکھ لیتے ہیں. اسلام مشترکہ خاندانی نظام پر زور نہیں دیتا، نہ اسلام مشترکہ خاندانی نظام سے روکتا ہے، ٹھیک ہے، نہ وہ زور دیتا ہے کہ مشترک ہو، اور نہ ہی اسے روکتا ہے کہ اب جو جوائنٹ فیملی سسٹم ہے اگر وہ آپ کا ہے تو آپ کہیں کہ میڈم نے ہمیں یہ لیکچر دیا ہے تو اس لیے آج سے ہم نیوکلیر فیملی بن جائیں گے. نہیں، یہ اسلام کا نظریہ نہیں، نہ ہمیں روکتا ہے اور نہ ہی ہمیں مطلب کہتا ہے کہ نہیں آپ جوائنٹ فیملی سسٹم میں ہی رہو، زور نہیں دیتا. ٹھیک، اس کے اصول اسلام نے ہمیں اصول پیش کر دیے ہیں، اور ان اصول کی بنیاد کیا ہے؟ پرائیویسی. عائلی زندگی میں پرائیویسی کا تحفظ چاہتا ہے اسلام.
ٹھیک ہے. لہٰذا ایک خاندان کو کم از کم 2 کمروں کا مکان میسر ہونا چاہیے. 2 کمرے یا 1 کمرہ ہی صحیح, لیکن یعنی وہ جو ہے وہ اس میں اس کی نجی زندگی, خلوت اور سکون کے لمحات اس کے لیے میسر ہیں. ٹھیک. اس کے علاوہ جو ہمارا رائج الوقت پاکستانی معاشرے میں جو جوائنٹ فیملی سسٹم ہے, اس کا جو روایتی تصور ہے وہ کیا ہے, وہ ہمیں ہندوانہ ثقافت سے ورثے میں ملا ہے. ہندوانہ نظام میں ایک لڑکی جب شادی کے بعد اپنے شوہر کے گھر آتی ہے تو اسے اپنی شخصیت کو فراموش کر کے شوہر کی شخصیت میں ضم کر دینے کا حکم صادر ہوتا ہے, اور اس حد تک کہ اگر شوہر مر جائے تو اس شوہر کے ساتھ اسے ستی کرنا نیکی اور ثواب میں شامل کیا جاتا ہے. اور یہی کانسیپٹ ہمیں دیا گیا ہے مطلب کچھ سالوں پہلے, کچھ دہائیوں پہلے یہی کہا جاتا تھا کہ آپ جو خاندان, جو آپ کی شادی ہو رہی ہے تو اب آپ کا جنازہ ہی واپس آئے. تو اسلام نے عورت کی الگ شخصیت اور اس کی ذاتی اور نجی زندگی اور اس کے حقوق اور فرائض کا تعین بڑے عدل اور انصاف کے ساتھ کی ہے, اور اس ازدواجی زندگی کو مکمل پرائیویسی کا ساتھ دیکھنا چاہتا ہے. یہ مختصر طور پہ تھے جو ہمیں داخلی چیلنجز کا جن کا ہمیں سامنا تھا. اب ہم تھوڑا سا خارجی چیلنجز کی طرف آتے ہیں, اور ان میں خارجی چیلنجز میں جیسے آپ سب کو پتا ہے کہ جب کوئی بھی قوم زوال پذیر ہوتی ہے تو اس کے جو زوال ہے وہ اس کی زندگی کے ہر میدان میں نظر آتا ہے. اور یہ زوال جو ہے وہ کس طرح سے آتا ہے کہ آپ جب دوسروں کی تقلید کرنے میں فخر محسوس کرتے ہیں, اور یہی حال امت مسلمہ کا افسوس کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے. انہوں نے یورپ کے پرفریب نعرے جو تحریک آزادی نسواں, صنفی مساوات, حقوق نسواں اور اس طرح کے جو انہوں نے نعرے دیے, اور جو افکار اور نظریات جن کا فروغ دیا, نہ صرف اقوام متحدہ بلکہ سیدھا اور اسی طرح کے دیگر بین الاقوامی تنظیمیں تشکیل دی, بلکہ ان کے تحت مختلف کانفرنسیں, سیمینار, پروگرام منعقد کروائے اور ان کی پالیسیز بھی دی. اور مغربی مفکرین بھی اپنی تحریروں میں اسلامی آئلی نظام اور اس کی تہذیب کو اپنے قوم اور نسل کے لیے خطرہ ثابت کرنے کی کوشش میں لگے رہے. اس کا نتیجہ یہ ہے کہ جب عورت نکاح کے بعد اب مطلب یہ جو یلغار ہوئی ہے مغرب کی طرف سے, اور دوسرا ہم نے ان کی تقلید کی, تو اس کے نتیجے میں کیا ہوا, جب عورت اپنی عائلی زندگی کا آغاز کرتی ہے تو اس کا ذہن مرد کو گھر کا سربراہ اور نگران کے طور پر قبول نہیں کرتا, اور پھر اس کی ازدواجی زندگی تلخ سے تلخ ترین ہوتی چلی جاتی ہے. اسی سوچ کے ساتھ جب وہ مغربی تہذیب کے زیر اثر باہر نکلتی ہے تو پھر بچوں کی تعلیم و تربیت, پرورش اور دیکھ بھال اور دیگر گھریلو ذمہ داریاں متاثر ہوتی ہیں. ان تمام کے مضر اثرات کہیں نہ کہیں خاندان پر بھی ہوتے ہیں. باقی جو رہی صحیح کسر مغرب کے دیے ہوئے سرمایہ دارانہ نظام, سود پر مبنی معیشت, بے روزگاری, مہنگائی, پرائیویٹ تعلیم نظام, IMF, ورلڈ ٹریڈ آرگنائزیشن, سستی فیملی پلاننگ, کرپشن, عالمی مالیاتی اداروں کی سخت شرائط نے پوری کر دی. یہ سب ایک ایسے جال ہیں جن میں مسلم ممالک ہی نہیں بلکہ پوری دنیا ان میں پھنسی ہوئی ہے. نیز انہی کے ذریعے فیکس آمدنی اتنی کم کر دی گئی ہے کہ مرد کا خاندان کی کفالت کرنا مشکل ہو رہا ہے, اور مجبور ہو کر خواتین کو بھی کمانے کی جدوجہد میں لگنا پڑ رہا ہے, اور اس کا اثر براہ راست خاندانی نظام کی صحت پر پڑ رہا ہے. یہ بہت اہم نقطہ ہے.
دوسرا جو ہمیں خارجی چیلنج کا سامنا ہے وہ ہے ذرائع ابلاغ. یہ ذرائع ابلاغ جہاں مفید ہیں وہاں ان کا بہت زیادہ منفی اثرات اور خطرناک اثرات جو ہیں وہ ہمارے خاندان پہ پڑ رہے ہیں. اور ذرائع ابلاغ مطلب ان کے ذریعے ہم دیکھ رہے ہیں کہ گھروں میں غیر ضروری اشیاء کی خرید کا رجحان بہت تیزی سے پروان چڑھ رہا ہے، اور ان سے محرومی کی صورت میں جب ہم وہ چیزیں نہیں خرید سکتے تو پھر ہمیں احساس کمتری، آپس میں بحث مباحثہ، لڑائی اور یہاں تک کہ بات طلاق تک جا پہنچتی ہے. اس کے علاوہ مغربی فلموں، کہانیوں، ناولوں اور ڈراموں وغیرہ کا بھی بہت اہم کردار ہے، جن میں یہ کردار کس حوالے سے ہے کہ ان میں ازدواجی زندگی کو حقیقی زندگی سے بالکل ہی مختلف اور خوش نما بنا کر پیش کیا جاتا ہے. مرد اور عورت جب اپنی حقیقی زندگی میں قدم رکھتے ہیں اور معاملات کو اس سے برعکس پاتے ہیں تو وہ ذہنی دباؤ اور انتشار کا شکار ہو جاتے ہیں. پھر انہیں خاندانی نظام کو باقی رکھنے میں کوئی کشش نہیں رہتی. یہ اور اسی قبیل کے دیگر مفاہیم بالواسطہ طور پر اسلامی عائلی زندگی کی فکری بنیادوں کو ڈھانے کا سبب بن رہے ہیں. اب ڈاکٹر صاحبہ ہمارے پاس چونکہ 7 بجے تک ٹائم تھا، آپ مزید اس کو اگر کنکلوڈ کر لیں اینڈنگ کی طرف، تو تاکہ نماز کا پھر وقت ہو جائے گا. جزاک اللہ. جی بس اب حلول کی طرف ہم آتے ہیں، حل کی طرف آتے ہیں. یہ جو ہمارے سامنے یہ چیلنجز ہیں، کچھ حل تو میں نے ساتھ ساتھ بتا دیے، لیکن اب ہم اس نے نا بہت جلدی سے میں آپ کے سامنے میں لکھے ہیں تو آپ کے سامنے اسکرین شو ہو رہی ہے. اس میں سب سے اہم یہ ہے، کچھ نکات میں ہم دیکھ لیتے ہیں کہ سب سے اہم بات یہ ہے کہ ہم نے اسلامی تہذیب اور مغربی تہذیب کے درمیان جو اختلافات ہیں، افکار اور نظریات اور بنیادی عملی اساسیات کے درمیان تفریق کرنی ہے. ہم نے یہ بات سامنے رکھنی ہے کہ ہمارا اسلامی خاندانی نظام کا اصول الگ ہے، جو بالکل مختلف ہے مغربی تہذیب اور کافرانہ تہذیب کے طور اطوار سے بالکل مختلف ہے. دوسری بات یہ کہ ہمارے عائلی نظام کے حوالے سے اسلامی تعلیمات کو پہچانا اور اس سے یقین دلانا کہ اسی میں خاندان کے لیے دنیا اور آخرت کی کامیابی ہے. اور اس کے لیے ہمیں سیمینار، ورکشاپ، ڈیبیٹ، پرنٹ میڈیا، الیکٹرانک میڈیا، سوشل میڈیا اور تمثیلی تعارفی اور دیگر ذرائع ابلاغ کے ذریعے ہمیں اسکولوں، کالجوں، یونیورسٹیوں اور مساجد میں خاص کر عائلی نظام کے موضوع پر خطبات کا اہتمام کیا جانا چاہیے اور اس پہ پورا ہمیں توجہ دینی چاہیے. اس کے علاوہ مسلم معاشرے میں لڑکے اور لڑکیوں کی مناسب وقت پر شادی کر دینے کے رجحان کو فروغ دینا چاہیے تاکہ ان کی عصمت اور عفت محفوظ رہ سکے، اور مخلوط تعلیم یا ملازمت کو حتی الوسع کوشش کرنی چاہیے کہ ان مواقع کو کم کیا جائے تاکہ جو ہمارا مسلم معاشرہ ہے اور خاندان محفوظ رہ سکے. اس کے علاوہ جو ہمارے مسلم معاشرے میں شادی بیاہ اور دیگر معاملات میں جو غیر ضروری مقامی اور علاقائی رسم و رواج ختم کیے جائیں اور شادی اور نکاح کو آسان بنایا جائے اور عورتوں کو اسلام کے بتائے ہوئے طریقے سے ان کو حقوق ان کے ادا کیے جائیں. اس کے علاوہ یہ ہے کہ مسلم خواتین کو خاص کر انہیں مغربی طرز زندگی کو اپنانے سے گریز کرنا چاہیے، اور ان کی ہماری اپنی جو خواتین ہیں ہمیں انہیں توجہ دلانی چاہیے کہ اس نظام میں جتنی خرابیاں ہیں اور جو ان کے نتائج وہ جو آج وہ بھگت رہے ہیں اور وہ آج چاہ رہے ہیں کہ خواتین دوبارہ ایک خاندان کو تشکیل دیں اور بچے پیدا کریں اور ازدواجی بندھن بنائیں، تو وہ اب خواتین تیار نہیں ہیں. تو ہمیں اپنی خواتین کو اس طرف توجہ دلانی چاہیے.
اس کے علاوہ عورت کے اندر اس کی مادریت یعنی مدرہڈ کو فروغ دینا، یعنی اس کو عورت کو یہ بتانا ہے کہ وہ ماں کے روپ میں کس قدر وہ اہمیت کی حامل ہے اور کتنا اس کا مقام ہے، اور قرآن اور سنت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنے اس کے فضائل بیان کیے ہیں کہ احادیث بے شمار ہیں اس حوالے سے۔ اس کے علاوہ ہمیں والدین، زوجین اور اولاد کے درمیان تعلق اور رشتے جو ایسی مطلب جو ان رشتوں کے درمیان جو خرابیاں پیدا ہو رہی ہیں ان کی طرف ہمیں توجہ دینی چاہیے، اور کوشش یہ کرنا چاہیے کہ ہم جوڑنے والے بنیں، اور جہاں کہیں ہمیں ثالثی کا کردار ادا کرنا پڑے تو ہم صلح کے حوالے سے اپنا کردار ضرور ادا کریں۔ اور اس کے علاوہ دینی جماعتیں اور تنظیمیں بھی انہیں چاہیے کہ وہ خاندان کا ایک یعنی خاندان فنڈ کے حوالے سے ایک ایسا فنڈ اور ایسا تیار کرے مالی امداد کے لیے، تاکہ غریب خاندان جو ہیں وہ ان کو ان کی شادیاں، ان کی بچیوں کی شادیاں جو ہیں وہ آسان طریقے سے ہو سکیں، اور اسی طرح اگر کوئی بیوہ ہے یا مطلقہ ہے ان کی دوبارہ شادی کا اہتمام وہ کر سکیں۔ اس کے علاوہ مسلم نوجوانوں میں جدید اور رائج تہذیب کے مضر اثرات کی طرف توجہ دلانی ہے کہ اس کے کتنے زیادہ خطرات ہیں ہمارے خاندانی نظام پہ، جیسے منصوبہ بندی، جیسے جنسی بے راہ روی ہے، جیسے آزادانہ اختلاط اور نفسیاتی اور جسمانی بیماریوں سے واقف بھی کرانا چاہیے تاکہ مسلم نوجوان جو ہیں وہ ان سے بچ کے رہے۔ اور آخر میں ہمیں متبادل میڈیا کا قیام عمل میں لانا چاہیے، جیسا کہ ایک آپ کا یہ آن لائن سسٹم ہے، یہ اس کی بہت اچھی مثال ہے کہ آپ اپنے ہمارے طلبہ و طالبات کو اس کے ذریعے آگاہی دے رہے ہیں اور ان کے وقت کو ضائع ہونے سے بچا رہے ہیں۔ اسی کے ساتھ جو ہے میں آپ کی مشکور ہوں کہ آپ سب نے میرے اتنے لمبے ٹاپک کو تحمل سے، صبر سے سنا، اور میں نے کوشش کی ہے، جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ بہت ہی زیادہ بڑا ٹاپک تھا، میں نے بہت مختصر کرنے کی کوشش کی، لیکن بہت ساری چیزیں رہ بھی گئی ہیں۔ انشاءاللہ زندگی رہی تو پھر کبھی اس کی طرف بھی نشاندہی کریں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، وصلی اللہم وسلم وبارک علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم تسلیما کثیرا۔ بہت بہت شکریہ ڈاکٹر صاحبہ، جزاک اللہ خیر۔ بہت ہی اہم موضوع پہ، اور آپ نے ایک سمندر کو کوزے میں بند کرنے والی بات تھی، اور آپ نے اس موضوع کو ہر پہلو سے گھیرنے کی کوشش کی ہے۔ اللہ رب ذوالجلال آپ کی صلاحیتوں میں مزید اضافہ فرمائے اور آپ کے علم میں، عمل میں برکتیں عطا فرمائے۔ ہمارے لیے آپ میں استفادے کا باعث بنی ہیں۔ بہت بہت شکریہ انتظامیہ کی، منتظمین کی طرف سے اور تمام طلبہ و طالبات کی طرف سے۔ ڈاکٹر صاحبہ کچھ سوالات ہم لے لیتے ہیں جلدی سے۔ محترم ارسلان اللہ خان، آپ کچھ کہنا چاہ رہے ہیں؟ آپ اپنے آپ کو انمیوٹ کر لیجئے اور بات کیجئے۔ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ماشاء اللہ میڈم نے بہت اچھا لیکچر دیا، اور تمام نے بھی جو معاملات تھے کوئی دقیقہ فضول گزارش نہیں چھوڑا، ہر چیز کوئی کچھ نہ کام نہ چھوڑی، بہترین لیکچر۔ سوال میں یہ کرنا چاہوں گا میڈم، جیسے آپ نے ماشاء اللہ سے یہ بات کہی، میں نے بھی اس پہ ایک مقالہ لکھا تھا، ایک لیکچر بھی دیا تھا ایک جگہ پہ، تو وہاں پر اسٹوڈینٹس نے مجھ سے یہ کہا تھا کہ جیسے قرآن پاک میں ہے الرجال قوامون علی النساء، تو ان لڑکیوں کا یہ کہنا تھا کہ یہاں پر جو ہے وہ اس آیت کے اندر چونکہ یہ حوالہ دیا گیا ہے کہ مرد عورتوں کے اوپر قوامون یا حاکم اس اعتبار سے ہیں کہ آگے جا کے کہا گیا ہے کہ وہ ان کا نام نفع کرتے ہیں، کما کے دیتے ہیں، تو اگر آج کے معاشرے میں اگر کوئی لڑکی ایسا سلسلہ کر رہی ہے کہ وہ کما رہی ہے، وہ گھر میں جو ہے وہ لا کے دے رہی ہے، جاب کر رہی ہے، اور اس کا شوہر کچھ نہیں کر رہا، تو اب جو ہے وہ قوامون بن جائے گی، وہ اس کی حاکم بن جائے گی اور گھر کی سربراہ وہ ہو جائے گی۔ تو اس طرح کا سوال کیا گیا تھا، تو میں وہی سوال آپ کے سامنے رکھوں گا کہ اس طرح کے جو سوچ ہے اس کے بارے میں آپ
کیا رائے دیں؟ بہت شکریہ. بارک اللہ فیکم، بہت شکریہ. اچھا اس کا نا جواب دیکھیں، ہم اگر ہماری طرف سے غلطی ہے تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم اصول چینج کر دیں. آپ مجھے یہ بتائیں کہ ہماری اگر ریاست ہے، پاکستانی جمہوریہ ہے، تو آپ یہ کہیں کہ صدر، ویسے اصول دیکھا جائے اگر سیاست کے حوالے سے دیکھیں تو جو صدر مملکت ہوتا ہے وہ سربراہ ہوتا ہے، اور پھر نیچے وزیر اعظم ہوتا ہے، اور پھر نیچے باقی وزراء ہوتے ہیں، اور پھر عوام ہوتی ہے. تو صدر مملکت اگر بے اختیار کر دیا جائے، ٹھیک ہے، تو اس کا مطلب یہ تو نہیں ہے کہ اگر اس کی صلاحیتیں ہم نے ساری وزیر اعظم کو دے دی ہیں تو اس کا یہ مطلب تو نہیں ہے کہ اس کی بالکل اوقات ختم ہو گئی. جہاں مطلب جب ہماری یہ جمہوریہ پاکستان جب پریزنٹ ہوگا، جب اس میں کہا جائے گا کہ صدر پاکستان آ رہے ہیں، تو کبھی بھی وہاں وزیر اعظم نہیں آئیں گے. ایسا ہی ہے نا؟ تو ہمارا جو بنیادی جو سٹرکچر ہے خاندان کا، اس میں بہرحال سربراہ جو ہے وہ ہے مرد. اگر اس کی ہم نے ڈیوٹیز چینج کر لی ہیں، یا وہ اس مرد نے اپنی ذمہ داری اتار دی ہے اپنے سر سے اور اپنی بیوی کے اوپر ڈال دی ہے، تو اس سے اس کا جو ذمہ داری ہے وہ ختم نہیں ہوئی. اسلام ہمیں کہتا ہے کہ نان نفقہ جو ہے وہ مرد کے اوپر ہے، وہ ذمہ دار ہے. اور اسی لیے آپ کو میں نے حدیث بتائی تھی جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ یا معشر الشباب من استطاع منکم الباء فلیتزوج، جو تم میں استطاعت رکھتا ہے. مطلب یہ ہے کہ آپ اتنا قابل ہیں کہ آپ اپنے جو جس خاتون سے شادی کر رہے ہیں اور پھر اپنی بیوی اور اپنے بچے کا خرچہ اٹھا سکتے ہیں، تو آپ ضرور شادی کریں. اگر آپ وہ خرچہ نہیں اٹھا سکتے تو پھر آپ روزہ رکھیں. سمجھ گئے ہیں نا؟ تو اسلام نے یہاں کمپرومائز نہیں کیا. ہم نے حالات کو بدل کے ہم نے اپنے اکارڈنگ کر لی ہے. جب ہم سیاست کا اس نظام، جمہوری نظام کو دیکھتے ہیں تو اس کے اندر ہم نے سٹرکچر کو نہیں چینج کیا، لیکن جو اندر حالات ہیں وہ بالکل ڈیفرنٹ ہیں. صدر پریزنٹ صدر ہوگا، لیکن اس کی جو پاورز ہیں وہ والی نہیں ہے جو وزیر اعظم کی ہیں. ٹھیک ہے؟ تو میرے خیال میں ہمیں بہرحال جو قوامیت اللہ تعالیٰ نے مرد کو دی ہے وہ قوامیت موجود ہے، اور اس قوامیت کے بغیر وہ خاندان نہیں چلتا. ہاں اگر عورت اس کی بازو بن رہی ہے، اسے سپورٹ کر رہی ہے، تو اس کا ذہن جو ہے وہی مغربی سوچ کی وجہ سے خراب ہو گیا کہ اب میں اس کی کفیل ہوں یا میں اس کی قوام ہوں. ایسا ہرگز نہیں. بارک اللہ. بہت شکریہ میڈم، اور ساتھ ہی ایک ریکویسٹ ہے کہ آپ جو ہے اپنے یہ سلائیڈ ضرور شیئر کیجیے گا. جزاک اللہ خیر. جی محمد سعد کچھ پوچھنا چاہ رہے تھے. محمد سعد موجود ہیں؟ محمد سعد میرا خیال ہے سعد آپ موجود ہیں؟ نہیں ہے وہ یہاں پہ نہیں جی ہے. غالباً نہیں ہے. ڈاکٹر صاحبہ آپ کائنڈلی یہ جو سلائیڈز ہیں میں انشاءاللہ بلکہ ڈاکٹر صاحبہ سے لے کے تو گروپ کے اندر ضرور شیئر کر دیں گے. ڈاکٹر صاحبہ بارے دیگر میں تمام منتظمین اور تمام طلبہ و طالبات کی طرف سے آپ کا شکر گزار ہوں، اور وہ لوگ جتنے بھی جو ہمارے ساتھ فیس بک پہ موجود تھے ان کی طرف سے بھی میں آپ کا شکر گزار ہوں. اللہ رب ذوالجلال آپ کی آج کا یہ ٹائم دینا اور ہم سب کا آج کی اس خیر کی باتوں میں شامل ہونا قبول فرمائے. میں آپ تمام طلبہ و طالبات کا بھی شکر گزار ہوں. پروگرام کو اینڈنگ کی طرف لانے کے لیے اور اختتام کے لیے میں گزارش کروں گا محترم و مکرم ڈاکٹر احسان مالک صاحب اگر وہ تشریف فرما ہیں تو وہ اختتامی کلمات کہہ دیں. اگر ڈاکٹر احسان مالک صاحب. بہت شکریہ رضوان بھائی. ڈاکٹر صاحبہ کا میں بھی شکریہ ادا کرتا ہوں. ڈاکٹر صاحبہ نے ہمارے کہنے پہ ایک تھوڑا سا روٹین سے ہٹ کے ٹاپک لیا، اس پہ کام کیا. ڈاکٹر صاحبہ کو دن بھی کم ملے تو پھر بھی انہوں نے ماشاءاللہ بہت زبردست انداز میں ہر چیز کو کور کرنے کی کوشش کی ہے. اگر اس کے لیے کچھ ٹائم تھوڑا مزید مل جاتا تو میرا خیال ہے زیادہ تفصیل سے ساری باتیں ہو جاتی. میں شکریہ ادا کرتا ہوں آپ تمام حضرات کا. ہم انشاءاللہ 8:15 بجے دوبارہ 8:15 بجے آ کے ایک آپس میں میٹنگ کریں گے، پھر بات کر لیں گے. جزاکم اللہ خیر.
بہت شکریہ. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.